ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں صدائے رمضان میں. سر یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا اپنی آڈینس کو بھی کہ 2007 سے سفر کا آغاز ہوا. سر کیا مشن کو لے کر چلے تھے, کیا اس وقت ویژن تھا کہ کیا ہم نے اچیو کرنا ہے؟ جی ویژن تو یہی تھا کہ رضائے الہی کے لیے بہترین علاج مفت ہر ایک کے لیے. تو فری ٹریٹمنٹ فار آل, کوالٹی کیئر فار آل, فار دا پلیجر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دیٹ واز دا ویژن. اس سلسلے میں پہلا اسپتال یہ بنا 2007 میں. جی جو فاؤنڈر ممبرز تھے, جو فاؤنڈرز تھے, ڈاکٹر باری جن کو لیڈ کر رہے تھے, انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا. ایک انہوں نے بہت اچھا ڈیسیجن لیا, اور وہ ڈیسیجن یہ تھا کہ یہ ہاسپٹل ایک تو یہ فری ہوگا, اس پہ کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہوگا. دوسرا یہ کہ یہ پیپر لیس ہوگا. جب آپ پیپر لیس ہاسپٹل بناتے ہیں کوئی فائلز نہیں ہے اس طرح سے, کوئی کچھ کاغذات اس لیے ہوتے ہیں کہ جیسے ہیلتھ کیئر کمیشن یا ایسے اداروں کو کچھ ضرورت ہوتی ہے, ورنہ مریضوں کا سارا ریکارڈ ہر چیز پیپر لیس ہے. پیپر لیس بنانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ تمام سسٹم بنانے پڑتے ہیں, لکھنے پڑتے ہیں تمام پروسیسز. جب آپ پروسیسز لکھ لیتے ہیں تو پھر آپ اس سسٹم کے اندر کام کرتے ہیں, وہ ایک کوالٹی انشور کرتا ہے. اور دوسرا یہ فائدہ ہے کہ وہ سسٹم پھر ریپلیکیٹ ہو سکتا ہے. تو اسی سسٹم کو ریپلیکیٹ کیا گیا. پھر اور اسپتال بنائے گئے, جیسے پنجاب گورنمنٹ نے جب مظفر گڑھ میں ٹرکش گورنمنٹ نے ایک ہاسپٹل بنا کے دیا, تو پنجاب گورنمنٹ نے انڈس کو کہا کہ آپ اسے چلائیں. جی تو وہاں سے یہ ماڈل سٹارٹ ہوا پنجاب میں وہ 60 بیڈ کا ہاسپٹل اب 400 بیڈ کا ہاسپٹل ہے, جہاں بہترین سہولیات ہیں. اسی طرح ملتان انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیز, جو ونس اگین گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے. لاہور میں ہاسپٹل میں کلسٹر کے ہاسپٹلز بنا کے انڈس نے چلا کے اب گورنمنٹ کو دیے واپس, کہ وہ سسٹم بنا کے دیا. اب یہ جوبلی ٹاؤن ہے. اس کے علاوہ بلوچستان میں ہے, گوادر میں. اس کے علاوہ بلڈ بینکس ہیں, اس کے علاوہ فزیوتھیراپی کے سینٹرز ہیں. جی تو بلڈ بینکس انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈز ہیں, وہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیں ان کے ایکریڈیٹڈ, کیونکہ یہ دیکھا گیا کہ بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہے اس کی وجہ سے بہت سارے, اور اتنی ہی جدید مشینری جی وہی ریکگنائزڈ بائی ایسوسیشن آف بلڈ بینکس جو انٹرنیشنل ہوتی ہیں. سو یہ پہلے ایکریڈیٹڈ سینٹرز تھے ٹرانسفیوژن کے. سر آپ کوالٹی کی بڑی بات کر رہے ہیں کہ ہم کوالٹی کو انشور کرتے ہیں. کسی کو مفت علاج مل رہا ہو تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہاں پہ کس کوالٹی کا ہے, مطلب کتنا ہائیجینک ہے. وہ کہتا ہے بس میرا علاج ہونا چاہیے, میرا مسئلہ حل ہونا چاہیے. اور دوسری بڑی منفرد بات جو مجھے آپ کی لگی, وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم عزت نفس کا بھی خیال کرتے ہیں. تو سر یہ کس طرح میک شور کرتے ہیں کہ جو پیشنٹ آ رہا ہے اس کے ساتھ اٹینڈنٹ ہے, ایک تو کوالٹی انہیں ٹریٹمنٹ بھی ملے اور ان کی عزت نفس جو ہے وہ بھی مجروح نہ ہو؟ جی اس کے لیے باقاعدہ سٹاف کی ٹریننگ ہوتی ہے, ان کو پورا ایمفیسس ہوتا ہے, مریضوں سے فیڈ بیک لی جاتی ہے. اب اس بتاتے چلیں کہ اب جب ہمارے مریض واپس جا رہے ہوتے ہیں تو سروے کیا جاتا ہے ان کے سیٹسفیکشن کا. تو 97% سیٹسفیکشن تھی علاج سے, اور 97-98% ایوریج سیٹسفیکشن ہوتی ہے لوگوں کو کی ہیلتھ کیئر پرووائڈر کے رویے سے. تو یہ سیٹسفیکشن لیول ہے جس کو چیک کیا جاتا ہے, اس کے اوپر ٹریننگ بھی کی جاتی ہے. اور لوگوں کو, تمام لوگوں کو جو ہمارے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں, تمام عملے کو اس چیز سے سینسٹائز کیا جاتا ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے سر, عملے کی بھی ٹریننگ, کیونکہ ہم میں سے جس کا بھی کبھی نہ کبھی اسپتال میں پالا پڑا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عملے کی جانب سے یہ بڑا ہوتا ہے, چاہے وہ پرائیویٹ ہے یا سرکاری, بخشش کی بڑی جو ہے نا وہ طلب کی جاتی ہے, اور اگر نہ کوئی دے تو پھر اسے اس طرح کی فیسلٹی نہیں دی جاتی. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, انڈس اسپتال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جہاں پر کوئی نہیں جاتا وہاں پر انڈس اسپتال پہنچ جاتا ہے. تو کچے کے علاقے میں بھی آپ تمام تر سہولیات فراہم کرتے ہیں. بوٹ کلینک ہے آپ کی؟ جی وہاں بوٹ کلینک ہے. اب وہ کچے کا علاقہ ایسا ہے کہ وہاں پہ لا لیسنس بھی بہت ہے, وہاں ایکسیس بھی نہیں ہے, اور ان لوگوں کو کبھی ہیلتھ کیئر کی ایکسیس نہیں ہوئی تھی. تو یہ بوٹ کلینک ہے, یہ ایک میٹرنٹی ہوم ہے جس میں سیف میٹرنٹی کیئر کی تمام وہ سہولیات موجود ہیں. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ بھی اسی طرح یہ کمپیوٹر بیسڈ ہے, کنیکٹڈ ہے باقی سسٹم کے ساتھ. اچھا یہ جی, اور اس میں وہ تمام سہولیات ہوتی ہیں جو کہ ایک میٹرنٹی کلینک میں ہونی چاہیے. تو سر ہمیں یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ اتنا اچھا زبردست کام کر رہے ہیں, اس کے لیے اتنے فنڈز کس طرح سے آتے ہیں, کہاں سے جنریٹ کرتے ہیں, کیا طریقہ ہوتا ہے, اور اس سال کا ایکسپیکٹڈ بجٹ کیا ہے؟ جی 57 ارب روپیہ انڈس ہیلتھ کیئر نیٹ ورک کا تھا.
جہاں تک ہمارے اسپتال کا اس جوبلی ٹاؤن کا تعلق ہے، پچھلے برس یہ جو برس گزر چکا ہے اس میں 2.25 ارب روپے کا بجٹ تھا جب 130 بیڈ پر تھے. انشاءاللہ آنے والے سال میں جولائی تک ہم اس میں تقریباً 100 بیڈ یا اس سے زیادہ کا انشاءاللہ اضافہ کریں گے، بہت ساری سہولیات کا اضافہ کریں گے. اس کے ساتھ بجٹ ہماری توقع ہے اور ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ وہ تقریباً 3.5 ارب روپے پہ ہمارا بجٹ اچھا سر، کوئی اگر مدد کرنا چاہتا ہے، ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح سے آپ تک پہنچ سکتا ہے؟ جی مختلف طریقے ہیں، آن لائن اکاؤنٹس بھی موجود ہیں جی. اس کے علاوہ آپ کہیں جا کے پے بھی کر سکتے ہیں. یہاں سینٹرز بھی بنائے گئے ہیں جہاں دیا گیا ہے. آپ ہاسپٹل میں آ کے خود دیکھ بھی سکتے ہیں اور پے بھی کر سکتے ہیں. ہم لوگ آپ کو بڑی خوشی سے اسپتال بھی دکھائیں گے کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کیئر اور مل رہی ہے مریض کو، اور آپ کے پاس آن لائن اکاؤنٹس ہیں موجود ہیں جن کے تھرو آپ بھیج گئے. اچھا سر، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جملہ تمام امراض جو ہیں ان کا یہاں پر ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے جوبلی میں، یا ابھی صرف کچھ سیکٹرز ہیں جن میں کام چل رہا ہے اور باقی جب مکمل طور پر ہاسپٹل آپریشنل ہو جائے گا تو پھر وہاں پہ تمام سہولیات دستیاب ہوں گی؟ اس وقت سرجیکل سائڈ پہ آرتھوپیڈکس، جنرل سرجری اور گائنی آپس کا ہو رہا ہے. پیڈیاٹرکس وچ مینز بچوں کے امراض کا ہو رہا ہے. میڈیسن ہے جس کے اندر آپ میڈیسن کی اسپیشلٹیز میں نیفرولوجی ہے، ابھی ہم نے ڈائلسس سٹارٹ کرنے لگے ہیں. اس کے علاوہ کارڈیولوجی کی سروسز کیتھ لیب کے علاوہ باقی ہیں. اس کے علاوہ رومیٹولوجی ہے، یہ جو جوڑوں کا اور یہ ہوتا ہے رومیٹک ڈیزیزز کا، وہاں ہمارے کنسلٹنٹ موجود ہیں. اسکن کی ڈیزیزز کے کنسلٹنٹ موجود ہیں. ICU کی سہولتیں موجود ہیں، ان کو ہم ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس پلمونالوجی کی سہولتیں موجود ہیں. اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ جو دنیا بھر میں طریقہ تھا جو پاکستان میں انفارچونیٹلی پریکٹس نہیں ہوتا، یہاں ہر مریض فیملی میڈیسن کلینک میں جاتا ہے. پہلے فیملی میڈیسن میں کلینک میں جاتا ہے، وہاں سے فلٹر ہو کے آتا ہے. ایمرجنسی میڈیسن میں ہمارا ایمرجنسی کا شعبہ شہر کے بہترین شعبوں میں سے ہے. ڈیڈیکیٹڈ 37 بیڈ کی ایمرجنسی ہے، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق بنی. آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ اگلے سال میں ہماری توقع ہے ہم انٹینسو کیئر سروسز کو بڑھائیں گے، ہم نیفرولوجی ڈائلسس کو بڑھائیں گے. ہم اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ مزید سرجری میں، اور انشاءاللہ کیتھ لیب شروع ہو گئی تو پھر کارڈیولوجی یا وہ سروسز بھی سٹارٹ ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. اور ناظرین، بہت ہی زبردست انڈس اسپتال کام کر رہا ہے، جیسا کہ آپ نے سنا بھی ڈاکٹر صاحب سے کہ کوئی بھی وہاں پر کیش کاؤنٹر موجود نہیں ہے، اور آپ کو جو کوالٹی ٹریٹمنٹ ہے وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے کہ جو پیشنٹ وہاں پر آ رہا ہے، جو اس کے ساتھ لواحقین آ رہے ہیں، اٹینڈنٹ آ رہے ہیں، کسی کی بھی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس کے لیے ڈاکٹرز کو بھی ٹرین کیا جاتا ہے، عملے کو بھی. تو بڑی زبردست بات ہے. اگر آپ بھی انڈس ہاسپٹل کے لیے کچھ ڈونیٹ کرنا چاہیں تو آپ ضرور ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور دل کھول کر اپنی احتیاط دے سکتے ہیں.